بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے۔ ان حضرات کرام نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی خاطر کس قدر جد و جہد کی، کس قدر تکالیف برداشت کی اور کس طرح استقامت سے فریضہ رسالت کو ادا کیا۔ حضرات انبیاء کے ایمان افروز قصے یقیناً ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اور ان کے متبعین کو کامیاب و کامران فرمایا اور ان کے معاندین اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک یہ سب کچھ اہل عقل و دانش کے لیے باعث عبرت ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کے احکام کا پاس کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے یقیناً ظالم ہیں۔ سامعین کرام، ہم قصص الانبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اہل اسلام کے لیے خصوصاً اور تمام بشریت کے لیے عموماً پیش کر رہے ہیں، تاکہ انبیاء کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کی ذات گرامی پر کوئی حجت نہ رہے۔ یاد رہے کہ اس مبارک سلسلے کو فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام پیش فرما رہے ہیں، جسے منہج کارپوریشن جدہ نے کیسٹس، ویڈیو اور سی ڈی پر تیار کیا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ جس کا نام قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہے، اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور خداوند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی، قرآن پاک کی، سیرت انبیاء و رسل کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں
کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے۔ تو اس کو مختصراً میں عرض کر دوں، یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں یعنی عقائد، توحید، نبوت و رسالت اور آخرت، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عبادات، معاملات، اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام، اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص انبیاء اور قصص امم سالفہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات بیان کیے۔ کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے، اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں، اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانہ نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت، پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع اور عظیم ہوگی۔ تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے، جو قصے بیان فرمائے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں، وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے، اور مؤرخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے، اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں، حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی، ایک گھر سے ہم نے شروع کی، اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو۔ تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مؤرخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلاً وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، تو آپ نے بتا دیا۔ وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کچھ بتا دیں گے۔ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، پہلے کون درس دیتے تھے، کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے، وہ کچھ اور بتا دیں گے، وہ سب جمع کرتا ہے۔ اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل، اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے۔ کسی نے ابتدا کرے گا، کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی، کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے، کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے، کوئی ابتدا بتائے گا قصص الانبیاء سے، کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے، کیوں اس بیچارے کو اتنا علم ہے۔ لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے، اور لانے والے جبریل ہیں، اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے، نہ جبریل کی امانت میں شبہ ہے، اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے۔ تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو۔ اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء میں بھی، ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایہ نہایہ میں بھی، قصص الانبیاء جو ہے اس کو ابن جریر نے بھی لکھا ہے، قصص الانبیاء جو ہے اس کو ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی،
قصص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہے وہ سریانی و عبرانی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہے، لیکن ہماری محنت یہ ہوگی، ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی صحت پر کسی کو کلام نہیں ہے، اور ہم روایات اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے، الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو، تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی رطب نہیں، کوئی یابس نہیں، کوئی اسرائیلیات نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کوئی محض گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابہ کبار سے اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفسیر پر سلف کو لے کر خلف تک کے اعتماد ہے۔ یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے ہندو پاک میں، یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں، جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا، جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا، تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئی۔ ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر، اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں۔ ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں، لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی، اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے، انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح اور ان کے تمام لوگ ہیں، اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسلاف کے طرز پہ کی ہے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے جو ابتدا کی ہے، اس سے دو تفسیریں سامنے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے، جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا، تفسیر جو ہے معین ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا۔ چونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے؟ چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک، صحابہ تک، خلفاء راشدین تک۔ تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس کے میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹی واقعات شامل نہ ہو سکے کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث۔ تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا، حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا کہ میرے محبوب ہم نے یہ قصے آپ پر کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں۔ ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلائے، اور بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ما نثبت به فؤادك۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے، انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو، آپ کو دل جمعی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں، ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں، ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں، یہ قصے جو ہیں ذکرہ ہوں، یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں۔ دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ پڑھنے والے، قرآن کو غور کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں، ان میں غور کریں، ان میں تدبر کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا، تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو، ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صداقت، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی امی جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں وسائل نہیں ہیں، جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں۔ تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی دلالت کہ دیکھیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر فرعون کے بارے میں کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے۔ تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے، مدینے میں بیٹھ کے بتلائے، اور وہ تحقیق کرے اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا، کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھئی حضور پاک کو کیسے پتہ چلا؟ تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، جب ہم نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں۔ یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں قوم سمود کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں،
تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد ہوگی۔ تو اس لیے ان قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے، ان کی ایک عظیم مکانہ ہے، ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو، قرآن میں قصص انبیاء کو علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام، کیونکہ ابتدائی انسانیت جو ہے، تخلیق انسانیت جو ہے، اس کی ابتدا آدم علیہ السلام، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر، سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے، اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں، اسی طرح سنن میں احادیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات، سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھا۔ اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عمائن، صحابہ نے پوچھا این کان ربنا، ہمارے رب کہاں تھا؟ حضور نے فرمایا کان فی عما، بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی، وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو عرش جو تھا میرے اللہ کا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پیدا فرمایا، اور عرش آپ کا جو ہے پانی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی، جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے 6 دنوں میں پیدا۔ اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق التربۃ یوم السبت، کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن، اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں، اور اس کے بعد جو ہے جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمائے، اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مثلا سانپ ہے، مدی ہے، ایذا دینے والی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں، اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں، اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے، جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخمیس میں، اور خلق آدم یوم الجمعۃ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے
کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی۔ تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعۃ مستجابۃ، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعہ مستجابہ ہے، کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے، جو بھی مانگے گا، شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، خلاف احکام اسلام نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر، یعنی عصر کے بعد مغرب تک، اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باپ، لیکن باعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق، یعنی ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی، آسمان ہو گئے، زمینیں ہو گئی، تربت پیدا ہو گئی، جبال ہو گئے، اشجار ہو گئے، انعام ہو گئے، حیوانات ہو گئے، مکروہ پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا، تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام، کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے، ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے۔